السلام علیکم ناظرین، یو واچنگ ٹو دا پوائنٹ ود منصور علی خان۔ ناظرین، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ملک میں چھائے ہوئے جنگی جنون کی جھاگ بٹھاتے ہوئے پاکستان کو غربت کے خلاف جنگ کرنے کی دعوت دے دی ہے۔ گویا کہ پاک بھارت کشیدگی بڑھنے کا امکان کم ہے، تو چلیں جنگ ملک سے باہر نہ صحیح تو اندر ہی صحیح کچھ تو ہنگامہ زندگی میں برپا رہنا چاہیے۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان کو بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کی شکل میں جوان خون دستیاب تھا۔ اس وقت ان دونوں سیاستدانوں نے عین اپنی عمر کے مطابق جذباتی اور بھڑکتی ہوئی سیاست کی، ایک آتا تو اسے گرانے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی نظر میں لوہا چور تھے جو ملک کا خزانہ خالی کر گئے۔ بے نظیر بھٹو نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ کی زبان کے مطابق کچھ بڑھ کر تھیں، غدار وطن بھی اور کرپٹ ترین سیاستدان بھی۔ بے نظیر بھٹو کے شوہر کو مسٹر 10% کا لقب بھی دیا گیا۔ یہ عجب دور تھا، ملک کے دو مقبول ترین لیڈر کم عمر بھی تھے اور نا تجربہ کار بھی۔ دونوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں خوب استعمال ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کو احساس ہوا کہ وہ غلط کرتے رہے بلکہ غلط استعمال ہوتے رہے۔ خیر، وقت بدلا، دونوں رہنماؤں نے ماضی سے سبق سیکھا اور مساق جمہوریت کیا، لیکن لگتا ہے کچھ نہیں بدلا۔ اب عمران خان اور نواز شریف آمنے سامنے ہیں۔ پریشان کن خیال یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف تو 80 کی دہائی میں نفرت کی سیاست اپنی کم عمری اور نا تجربہ کاری سے کرتے رہے، جس کا ملک کو بے پناہ نقصان ہوا، لیکن عمران خان تو کچھ کچی عمر کے کھلاڑی نہیں۔ نواز شریف صاحب کی جماعت جو کبھی انڈا فورس اور کبھی ڈنڈا فورس بنا رہی ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر عمران خان کو نظام پر بھروسہ نہیں تو پھر اصلاح کا طریقہ ان کے پاس کیا ہے؟ اور نواز شریف صاحب کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جمہوریت کا مطلب میاں محمد نواز شریف کی حکومت نہیں ہوتا۔ آخری سبق اعتدال اور قانون پر عمل درآمد کا ہے، اور دنیا کی تاریخ نے بھی ہمیشہ بار بار یہی ثابت کیا ہے۔ باری تو سب کی آئے گی، لیکن شروع ہوگا جب نواز شریف کا احتساب شروع ہوگا، تبھی ملک میں احتساب شروع ہوگا، تبھی نیب مضبوط ہوگی، تبھی سپریم کورٹ کرے گا۔ لیکن اگر نواز شریف بچتا ہے، سارے کرپٹ کو بھی وہ بچائے گا، ادارے بھی تباہ کرے گا جو انصاف دینے والے ہیں، اور انشاءاللہ 30 تاریخ کو آپ خود دیکھیں گے، کہہ رہے ہیں نا جی لوگ نہیں آتے، آپ 30 تاریخ کو دیکھیں گے کہ پاور کتنی ہے عوام کے اندر تحریک انصاف۔ پاکستان کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے۔ پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ کوئی بھی وہاں پہ دھرنے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، اور کسی کو آمنے سامنے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے جذبات اور وزیر اعظم نواز شریف کے خیالات آپ نے سنے، مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ یہ دھرنا جائے گا کس طرف، یہ لانگ مارچ جائے گا کس طرف، اسی پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما زعیم قادری صاحب آج ہمارے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عوامی تحریک کے رہنما خرم نواز گنڈاپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مسلم اقاف کے رہنما کامل علی آغا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ میرے خیال میں سب سے پہلا سوال حکومت کی نام ہی بنتا ہے، چونکہ وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایات تو آ گئیں، لیکن اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی زعیم قادری صاحب کی جانب سے، جس میں ڈنڈا بردار اور ان کے جانباز جتنے بھی سپاہی تھے ان کو بھی لائن میں کھڑا کیا گیا تھا۔ ارادہ کیا ہے مسلم لیگ نون کا اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے، اسی میں بات کریں گے۔ زعیم قادری صاحب تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلا کویشچن آپ کے سامنے یہی ہے، مارچ تو ہوگا، ہر حال میں ہوگا، خان صاحب نے کہہ دیا جی بالکل ہوگا۔ اگلا عمل کیا ہوگا؟ جناب وزیر اعظم قائد محترم نے بھی حکم فرما دیا کہ کوئی بھی شخص نہ تو اس میں رکھنا ڈالے گا، نہ اس کے راستے کے میں رکاوٹ بنے گا، نہ ہی اس میں کوئی انٹرفیئر کرے گا، جو 3.5 برس سے روایت تھی۔ یقیناً خان صاحب نے بار بار یہ کہا کہ ہم کسی کے گھر نہیں جا رہے، اور آپ نے کہا کہ پریس کانفرنس میں ڈنڈا بردار تھے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک کے ہاتھ میں اس پریس کانفرنس میں کوئی ڈنڈا یا کوئی اور چیز نظر آئی ہو۔ میں کیا کہوں، وہ جنہوں نے پٹیاں پہنی ہوئی تھی انہیں میں کیا کہوں، میں انہیں کیا لفظ، جانثار ہیں نواز شریف کے، ان کے ورکرز ہیں، وہ ان کی عزت تک، وہ لیڈر ہیں نواز شریف صاحب ان کے، اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ اگر کوئی ان کے گھر کی بات کرے اور ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسپوز کیا۔ گھر کی بات کس نے کی تھی جی؟ کس نے کہا تھا؟ آج بھی کر رہے ہیں کہ کیا کہا انہوں نے کہ ہم رائیونڈ جا رہے ہیں، انہوں نے سے پوچھا رائیونڈ پورا رائیونڈ آپ کا، ابھی ان سے پوچھ لیں کیوں جا رہے ہیں، تو یہ کہیں گے جی کہ سگنیفیکنس اس کی یہ ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف وہاں رہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی کہتے ہیں ساتھ، گھر نہیں جا رہے۔ اچھا، انہوں نے کہہ دیا نہیں جا رہے، ہم نے ان کی اس فیس ویلیو کو لے کے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں آ رہے، تھینک یو ویری مچ، آپ جائیے۔ ہم نے 3.5 برس میں ان کو کبھی نہیں روکا۔ ایک بات بتائیں، ڈی چوک سے وزیر اعظم ہاؤس کتنا دور تھا؟
نہیں وزیر اعظم ہاؤس دیکھیں وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ اس ملک کی ریاست کے وزیر اعظم کا دفتر اور گھر ہے. وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا سٹیٹس رائیونڈ کو بھی حاصل ہے. نہیں بالکل وہ تو جب وہ آتے ہیں تو ہوتا ہے, جب وہ وہاں نہیں ہوتا تو سٹیٹس نہیں ہوتا. یہ نارمل روٹین کی بات ہے. اس میں اور وزیر اعظم جو اسلام آباد کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ معذرت سے ان کے گھر نہیں ہے, وہ ان کے نام پہ نہیں ہے. وہ جو بھی نیا وزیر اعظم, جب بھی کوئی وزیر اعظم آئے گا وہ وہاں وزیر اعظم ہی رہتے رہے. وہاں محترمہ بینظیر بھٹو رہتی رہی ہیں, وہاں محمد خان جنیجو صاحب پہلے وزیر اعظم سے جو شفٹ ہوئے. تو یہ تو کسی کے گھر کی بات ہے نا, اور اسی لیے رائٹلی سو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ نہیں جی کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے. چودھری شجاعت صاحب نے بڑی اچھی بات کی. اس کے بعد پھر علامہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ ہم کسی کے گھر کی روایت نہیں ڈالنا چاہتے. مجھے زین قادری صاحب سے یہ بتا دیجیے کہ مسلم لیگ نون کس قانون کے تحت, نہیں میں سمجھ نہیں سکا نا, مجھے ذرا تھوڑا سا اور سمجھا دیجیے, میری ریکویسٹ ہے. نہیں یا تو وہ پیچھے سے آرڈر ہے تو اس لیے آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے مجھے. کیا کس نے کہا؟ وہ جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ جناب رستہ کھول دیں, کوئی نہ حکم ہو گیا نا جی. قیادت کا حکم جو ہوتا ہے وہ سیاسی کارکن, تو وہ پہلے آپ حکم کے بغیر ہی چلے گئے. بالکل مجھے تو نہیں کسی نے کہا تھا. میں تو اپنی ایلیجنس اس گھر کے ساتھ جو میرا گھر ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, عابد شیر علی صاحب میرے گھر پہ اگر کوئی شخص میرے گھر کے دروازے پر بیٹھ کے میرے فنڈامنٹل رائٹ کو سیز کرے گا کہ وہ میرے آنے جانے کے راستے کو روک دے. آپ کا گھر نہیں ہے وہ, میرا گھر ہے. آپ کا گھر نہیں ہے وہ. کس کا گھر ہے وہ وزیر اعظم نواز شریف. نہیں وزیر اعظم نواز شریف کا گھر نہیں ہے وہ محمد نواز شریف صاحب کا گھر ہے, جو مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں اور میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں. تو آپ بغیر انسٹرکشن کے آپ بالکل مجھے کسی نے کوئی انسٹرکشن نہیں دی تھی. وہ جو عابد شیر علی صاحب یا دیگر آپ کے جو سیاستدان کہتے ہیں ہم ٹانگیں توڑ دیں گے, ہاتھ توڑ دیں گے, وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. کسی نے بھی یہ بات نہیں کی تھی کہ 3.5 سال میں کی کسی نے. یہ تو 3.5 سال سے سڑکوں پہ ہے. تو پھر وہی میں کہہ رہا ہوں نا, ایک دم کس طرح خیال آ گیا کہ لوگ جناب یہ کرتے ہیں. میں نے سمجھا دیا, آپ نے سمجھنا چاہیا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے گھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم رائیونڈ سے 5 کلومیٹر دور رہیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے فبیا, ہم بھی چپ کر گئے. جو 3.5 سال سے کر رہے ہیں نا یہ کام, ہم نے تو کبھی نہیں ان کو روکا. کوئی پریسیڈنٹ بتا دیجئے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ان کو آگے کنفرنٹ کیا ہو یا انٹرپٹ کیا ہو. وی ہیونٹ ڈن دیٹ. ماڈل ٹاؤن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں. ماڈل ٹاؤن کون تھے وہ لوگ, جو بھی تھے. میں تو دیکھیں نا یہ اب اس کو اس سے کوریلیٹ کر دینا. نہیں کوریلیٹ میں کر رہا ہوں نا, آپ نہیں کر رہے, میں کر رہا ہوں. علامہ صاحب نے جب یہ بات کی کہ ہم کسی کے گھر نہیں جاتے, تو انہوں نے یہ بات بڑے واضح طور پہ کہی. اور جو بات درست تھی کہ ہم یہ سٹینڈ لیے ہوئے ہیں کہ وہ بربریت جو پولیس نے وہاں ان کے گھر پہ کی وہ آئینی اور قانونی طور پہ غلط تھی. اور اگر وہی کام ہم کریں گے, یعنی کہ علامہ صاحب کرے, میں تو مانتا ہوں اس بات. مان لیا یہ بات کہ پنجاب پولیس نے ان کے گھر پہ ڈاکٹر صاحب کے گھر پہ جو کچھ کیا تھا. جی بالکل, وہ تبھی جیل میں ہے نا لوگ, اور وہ تمام اسی لیے تو باہر نہیں ہے. وہ تمام افسر جو ملک سے باہر گئے ہیں وہ بھی جس دن فیصلہ ان کے خلاف ہوگا ان کو لا کر جیل میں ڈالنے کی پابند ہے پنجاب حکومت اور پاکستان حکومت. صاحب کو تو آپ انگلش سے واپس لا نہیں سکے. تھوڑا سا مجھے اب آپ ہائپوتھیٹیکل بات کر رہے ہیں. میں ایک ہائپوتھیٹیکل بات. اچھا میں آتا ہوں واپس. گزارش کر رہا ہوں, ہائپوتھیٹیکل بات تو نہیں ہے. ایک چوری ہوتی ہے, ایک سپر مارکیٹ کے ویڈیو کیمرہ میں نظر آ جاتا ہے اور بندہ آپ پکڑ لیتے ہیں. بچہ کہیں سے پکڑا جاتا ہے, ہسپتال سے اغوا ہوتا ہے, 6 ماہ کا بچہ, آپ نے وہ عورت کو دیکھ لیا ویڈیو کیمراز میں, جہاں ایک پولیس آفسر ہے کہ انہاں نو وٹے نہیں مارنے, انہاں نو گولیاں مارنیاں نے. ریکارڈنگ آن ایکسپریس ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے, and I have it in my pocket if you want to see it. اس پولیس افسر کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جو 20 ٹیلی ویژن چینلز نے یہ الفاظ دکھائے, عمر ورک کو اس طرح میرے دفتر پہ فائر کرتا دکھایا, شیرازی صاحب کو خاتون کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دکھایا. There's no evidence against them. ایک آدمی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے 5 پولیس والے اس کو ڈنڈے مارتے ہوئے جا رہے ہیں. 70-75 سال کا ایک آدمی جس کو 5 پولیس والے مار رہے ہیں. وہ جرم ہوا ہی نہیں ہے تو کس کو پکڑتے؟ ٹوٹل 4 لوگ پکڑے ہیں. 7. وہ 4 لوگ جو پکڑے ہیں they are low level operative, سپاہی ہیں. ہمارا ان میں سے سوائے 2 کے کسی کے خلاف ایویڈنس ہی نہیں. اور کتنے لوگ باہر جا چکے ہیں اب تک؟ جہاں 3 مین آفسرز گئے ہیں. توقیر شاہ صاحب کو WTO میں بھیجا گیا ہے. زین قادری صاحب, جب آپ کو پتہ ہے کتنی سینسٹیو بات چل رہی ہے ملک کے اندر, آلریڈی 14 افراد کے قتل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ, کہ قتل ہونے کی بات ہوئی ہے, تو ایسے میں یہ 3 افسر پاکستان سے باہر کیوں گئے؟ دیکھیں کیوں گئے کی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کا جانا ایک تو حکومت نہیں بھیجتی,
وہ جو ٹریننگز ہیں وہ ان کے اپنے اپنے محکمے بھیجتے ہیں اور وہ ٹریننگز باقاعدہ باہر سے آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں کہ آپ ان پہ لوگوں کو بھیجیں. میں ختم کر لوں بات. اور ان کے میں منصور علی خان صاحب اس طرح نہ کریں پلیز. اگر آپ نے جرا کرنی ہے تو عدالت میں چلتے ہیں, وہاں کر لیتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں بات ختم کریں بات کمپلیٹ. 7 کے قریب پولیس والے جو ہیں وہ جیل میں ہیں, اور میں یہ بات کہہ چکا کہ جو ان کی ایف آئی آر تھی پہلی, اس میں انہوں نے ڈاکٹر عقیل صاحب کا ذکر کیا, ان کا نام نہیں تھا اس ایف آئی آر میں. 2, جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کو باہر بھیج دیا گیا, تو بھائی اگر وہ باہر ہیں بھی تو کیا یہ مکمل ہو گئی بات کہ وہ نوکریاں چھوڑ کے یہاں سے نکل گئے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہماری انویسٹیگیشن جو جے آئی ٹی ہے اس میں ان کا ذکر نہیں ہے اور ان کو مورز الزام نہیں ٹھہرایا گیا. ہماری جے آئی ٹی جو جے آئی ٹی بنائی تھی گورنمنٹ نے. لیکن ایک چیز جو ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہی ہے, میرا صرف یہ ایک بڑا ہمبل سوال ہے. ایک چیز, اب ہم چاروں ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں, جہاں میں کل کو کہوں کہ میں تو جی تھا ہی نہیں, دیکھیں فٹنس کوئی ہے نہیں, اور منصور علی خان جھوٹا آدمی ہے, زعیم قادری اور یہ ان کی اینکیں نہیں تھی, اعجاز چودھری صاحب اینکیں بھول گئے تھے, زعیم قادری صاحب شاید سوئے نہیں تھے, لہٰذا میں تو کل رات پروگرام میں نہیں تھا. میرا گڈا پور صاحب, یہ دیکھیں نا, people who are firing bullets, I agree with you. تو why are they not under arrest? دیکھیں بات How ہے, can the JIT clear them? میں نے تو نہیں دیکھے نا, یہ جے آئی ٹی میں تھا نہیں, مجھے علم نہیں ہے. اور جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے, وہ کیس عدالت میں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. 39 کے قریب لوگوں کو آپ نے پہلے نومینیٹ کیا. زعیم قادری صاحب, پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ سن لیجئے, پرابلم یہاں سے آتی ہے, پرابلم یہاں سے آتی ہے 2014 سے لے کے 2016 تک, جب یہ بات سامنے آتی ہے نا, ان 14 افراد کے لواحقین کو جب آپ جا کے یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی کیس چل رہا ہے, جب کیس کا فیصلہ آئے گا تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. کیا میرے پاس ایسا کوئی لیجسلیٹو لیگل یا ایڈمنسٹریٹو ٹول موجود ہے؟ You have to find that. No. You have to find that. ختم نہیں You have to find that. چلیں بتائیں. Please don't do that. بتائیں. میری بات ختم ہوگی, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ we as a government do not have any legislative, administrative and legal tool کہ ہم اس بیان پر یا اس الزام پر جو انہوں نے لگایا ہم لوگوں کو سزائیں دے دیں, پھانسی لگا. سزائے کی بات ہی نہیں ہو رہی. ہم نہیں کر سکتے کام. کورٹ ایک لا پروسیس ہے, دہشت گردی کی عدالت. زعیم قادری صاحب ایک منٹ, نہیں میرا ایک I disagree with you. I disagree with you. You are there in the center. You are there in the center. You are there in the Punjab government. نہیں سن لیجئے نا, you are there in the center. You are there in the Punjab. نہیں سن لیجئے, آپ جب الیکشن کے معاملات کو سالو کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے پہ راضی ہو جاتے ہیں, آپ پاناما لیکس کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن میں بنانے پہ راضی ہو جاتے ہیں, بے شک آپ ٹی او آرز کے اوپر نہیں مانتے, جب آپ لیکن ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں, آپ دیگر ہر قسم کی قانون سازی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن جب 14 افراد کے قتل کی بات آتی ہے, چونکہ اس کا نہیں, اب لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن, آئی لیٹ یو کمپلیٹ یور آنسر, یو لیٹ می کمپلیٹ مائی کوسچن. تو جب وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے, بار بار قادری صاحب آتے ہیں, اس معاملے کو بار بار اٹھاتے ہیں, irrespective کہ اس کے پولیٹیکل فالو آؤٹس کیا ہیں یا پولیٹیکل ریپرکشنز کیا ہیں, اس کے باوجود آپ کی حکومت سینٹر میں ہوتے ہوئے, پنجاب حکومت میں ہوتے ہوئے اس پہ قانون سازی نہیں کر رہے. کس پہ؟ اس معاملے کے اوپر اس پہ کیا قانون سازی کرنی ہے؟ آپ کریں نا, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لیگل پریسیڈنٹ نہیں موجود. قانون سازی موجود ہے, 302 کا قانون نہیں ہے تو جناب یعنی اس کے اندر 2.5 سال لگیں گے, اس کے اندر 2.5 سال لگیں گے, اس کے اندر 2.5 سال لگیں گے. ایک پریسیڈنٹ آج بتا دینا, آج آپ لوگوں کو ٹی وی اسکرین پہ بتا دیجئے کہ جناب اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا کم از کم 2.5 سال لگیں گے. نہیں, میں نہیں کہہ سکتا, میں جج نہیں ہوں. میں اس کا اور سوال کرتا ہوں. ٹائم لائن دہشت گردی کے کورٹ کی ٹائم لائن چیف جسٹس ہائی کورٹ نے فکس کی ہوئی ہے. اچھا, میں وہاں پہ جب استغاثہ دائر ہوتا ہے تو 30 کی بجائے 140 لوگوں کے نام دے دیے جاتے ہیں. یہ میرا قصور ہے. I have just one question. A chance that somebody may go to Mian Nawaz Sharif's house and Danda Bardar force, did we not have a right to defend our house? Certainly. Should we not have done that? Should we have killed you people? Should we have killed you people? نہیں, you people سے مراد ہے جو پولیس والے جو پولیس والے یہاں پہ قادری صاحب یہ کون سا, قادری صاحب یہ کون سا پریسیڈنٹ ہے؟ پولیس نے غلط کیا تھا, پولیس کو مارنا چاہیے, ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم کو مارنے کا حق تھا. نہیں تھا.
आपको तो फिर आपको बिल्कुल हक था। कैसे? We will come back. We will come back. नहीं, मैं उनके हक नहीं था, आपको था। मुझे था। बिल्कुल था। चलिए, ये establish हो गया आज। ठीक हो गया। ये वैसे ये एक achievement तो हुई। सिविक सोसाइटीज इस तरह नहीं चलती, fundamental सिविक rights सोसाइटीज इस तरह नहीं चलती। जब आपका आप किसी को कानून ये है कहें, एक मिनट सुन ले, आप किसी को जब ये कहें कि जनाब डिफेंड योरसेल्फ खुद ही, No. चाहे पंजाब पुलिस आपके साथ, आप ये किस किस्म ये का नहीं प्रेसिडेंट होता, सेट कर ये रहे हैं? नहीं होता, आपने कानून पढ़ ले। नहीं, आप ये किस किस्म का मेरे प्रेसिडेंट भाई सेट कर रहे हैं? president पंजाब नहीं। पुलिस अगर आ रही है तो हर आदमी को राइट है कि वो डंडा पकड़ के खड़ा होकर अपनी हिफाजत करे। दिस इज व्हाट दे शुड डू। जवाब दे ले, जवाब बताइए बताइए प्लीज। फंडामेंटल राइट्स का कानून पढ़ ले, उसमें सर्टेन प्रोवोकेशन और उस तमाम कानून को पढ़ ले। मुझे वो याद नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट उसका आर्टिकल क्या है। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि किसी के घर का रास्ता रोकना और उसके एक्सेस को ब्लॉक करना उसके फंडामेंटल राइट्स की नफी है। इस चीज़ की इजाज़त किसी शख्स को नहीं दी जा सकती। और अगर उस पर वो रिटेलिएट करे और ये कहे कि मैं अपने घर की हिफाजत कर रहा हूं, तो दैट इज हिज राइट। मैंने एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद ना आपके इस पॉइंट का मैं बताता हूं, आपके इस पॉइंट का मैं कि जी एक्सेस अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसको अलाउड नहीं है कानून से। दिस यू कांट ना। एग्जैक्टली मैं अब आपको ये बताऊंगा कि आपने एक्चुअली ये जब मामला स्टार्ट हुआ था रास्ता ब्लॉक करने का, तो आपको कितने महीनों के बाद, कितने सालों के बाद इसका ख्याल आया? क्योंकि आपकी इत्तला के लिए इनके घर की पिछली गली में मेरा अपना घर है और मैं जानता था कि कब से ये बैरियर्स लगे हुए थे। वील टॉक अबाउट दैट एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी ब्रेक में भी जब हम मौजूद थे ये बहस तब भी जारी है, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। मैंने इनको बहुत कहा कि चुप कर जाएं लेकिन ये नहीं चुप कर रहे, अभी भी बहस जारी है। मेरे ख्याल में ऑन एयर ही इस बहस को आगे मजीद बढ़ा लेते हैं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, जो बात अभी आपने कुछ देर पहले मुझे ब्रेक में कही है, मैं चाहूँगा आप ऑन एयर इस बात को कह दीजिए। मैं तो सिंपल एक बात कह रहा हूं कि अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के घर पे और मेरे दफ्तर पे डायरेक्ट जिन पुलिस ऑफिसर्स ने फायरिंग की और उनकी वीडियोस नेशनल टेलीविजन पे चलती रही हैं, अगर उनको अगर पकड़ा नहीं जाता तो हम ये समझते हैं कि उनके पीछे हुकूमत वक्त यानी चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब या अरबाब इख्तियार उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अगर वो पुलिस ऑफिसर पकड़े जाते तो शायद फिर हम समझते कि हाँ। अच्छा, मुझे एक एतराज है, मैं उसके बाद इजाज़त साहब आपके पास। आई एम सॉरी, मैं बड़ी देर से मैं जानता हूँ तशरीफ रखते हैं। एतराज़ इस बात के ऊपर है कि डॉक्टर साहब तशरीफ लाते हैं, पाकिस्तान इस इशू को रेस करते हैं और फिर चले जाते हैं। वाई इज दैट? इस वक्त जब खान साहब ने पूरी तरह मार्च प्लान किया हुआ था, आपकी पार्टी को उनका कजन करार दिया जा रहा था, पूरे फुल फोर्स के साथ ये तहरीक आगे चल रही थी, वाई वॉज इट कि ही लेफ्ट हिम इन द डार्क और एकदम वहां से चले? Nobody left anybody in the dark। और अच्छा है कि एजाज चौधरी साहब हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। Nobody left anybody in the dark। बात ये होती है हर पार्टी की अपनी एक पॉलिसी होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिन लोगों के वालिदैन भी कत्ल हुए, इस मुल्क में अदालतों का तो ये हाल है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके एक खुद जज रोता है कि मेरा बच्चा अगवा हुआ है, मुझे पुलिस पे एतबार नहीं है, फौज से इन्वेस्टिगेशन करा ले। जज रोता है, सिविल जज, सीनियर सिविल जज आंसुओं से रोता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक माँ आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहती है, Why is डॉक्टर साहब आउट? प्लीज मुझे जरा उस टॉपिक पे आ जाइए। Why is डॉक्टर साहब आउट? डॉक्टर Do you know that Minhajul Quran is an organization which is running in 60-70 countries? We have centers around the world। तो अगर एक दिन भी एक सेंटर में लगाया जाए तो साल के 100 दिन निकल जाए। गंडापुर साहब, लेकिन तहरीकें इस तरह नहीं चलती ना। तो तहरीकें अगर मैं एहतजाज करने आया हूं, तो मैं कहूं जनाब ये आज है 24 तारीख, मेरा एहतजाज जो है वो 30 तारीख तक है, पहली को मुझे कारोबार करने जाना है। सवाल ये है कि जिन लोगों के वालिदैन कत्ल होते हैं या बच्चे, बहन, भाई, तो क्या वो जो शाहजेब कत्ल हुआ था उसके माँ बाप ने सारी जिंदगी छोड़ दी है और एहतजाज कर रहे हैं? तो यानी फिर एक लिमिट के बाद तो डॉक्टर साहब इस हद तक एहतजाज करेंगे ना? नहीं, लाइफ हैज टू गो ऑन। मैं मतलब है डॉक्टर साहब अगर कल खुदा ना खास्ता इस दुनिया में ना हो तो एहतजाज खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी बात को सीरियसली लेना लोग छोड़ रहे। वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आएंगे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए एक एक्टिविटी करेंगे एंड देन ही विल लीव। By the way, he was चलिए there for लेट्स से 3.5 months। हाँ, तो
the signal that you're giving them, No, یہ we are- نون لیگ کو جو we آپ are not signal, giving سن any لیجئے signal to جو ہو رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس کی وجہ Here you سے are not following نون the لیگ court کو proceedings. نون لیگ کو You are یہ not- سگنل مل رہا ہے کہ یہ آئیں گے, انہوں نے الٹیمیٹلی 2-3 مہینے کے بعد تو واپس ہی چلے جانا نون ہے, لیگ کا پریشر جو بھی ایگزرٹ نہیں ہوتا. مقصد ہے کہ ایک قوم کے اندر اگر ڈاکٹر طاہر القادری باہر چلا جاتا ہے تو عدالتیں ختم ہو جاتی ہیں, وکلاء مر جاتے ہیں, پولیس بکھر جاتی ہے, یعنی آپ کو جسٹس نہیں مل سکتی اگر آپ خود موجود نہ ہو سڑکوں پہ 24 گھنٹے. شیخ رشید احمد صاحب سے ہم نے پچھلے ہفتے گفتگو کی تھی, آپ کی اس مارچ میں شرکت کے حوالے سے, جو پاکستان تحریک انصاف کا مارچ ہے اس میں شرکت کے حوالے سے شیخ رشید احمد صاحب نے کیا کہا تھا, کیا ہم سن سکتے ہیں؟ میں یہ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ڈیٹ بھی عمران خان دی ہوگی آج, پیٹ کے لوگ اس میں شامل ہوں گے, یہ میں گارنٹی دلاتا ہوں. چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں یا نہ ہوں, پیٹ کے لوگ شامل ہوں گے, یہ میں قوت رکھتا ہوں فیصلے کی. یہ پکی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ پکی بات یہ آپ کو سب سے بڑی نیوز دے رہا ہوں آج کی, کہ پیٹ کے لوگ عمران خان کی ریونڈ مارچ میں شامل ہوں گے, یہ شیخ رشید کہہ رہا ہے, اور میں کرواؤں گا, یہ میں کرواؤں گا, میری ذمہ داری. میں کرواؤں گا, ہر صورت کرواؤں گا, پیٹ کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے مارچ میں شامل ہوں گے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں شیخ رشید احمد صاحب, غلط کہہ رہے ہیں؟ نہیں, صحیح اور غلط سیاست میں نہیں ہوتا. شیخ رشید احمد صاحب ہیز این اوپینین اینڈ ہم ان کی اوپینین کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کا ہمارے ساتھ ایک بڑا اچھا رشتہ ہے. If he can prevail upon Dr. Tahir al-Qadri, I cannot say. But as far as I am concerned, I follow the party policy. یہ ہوائی فائر تو نہیں تھا جی, یہ ہوائی فائر تو نہیں تھا جو شیخ رشید؟ Why should I comment on that کہ وہ ہوائی فائر تھا یا نہیں؟ شیخ صاحب میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں, much elder to me. اعجاز چودھری صاحب, کتنی کمی محسوس کر رہے ہیں پاکستان عوامی تحریک کی, اور یہ بتائیے گا کہ کوئی سیاسی جماعت اس وقت کم از کم آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ تسلی وعدے تو سارے کروا رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میرے خیال میں روحانی طور پہ تو آپ کے ساتھ ہے, جسمانی طور پہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, تو کیا سچویشن کدھر ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف؟ جی میں عرض کرتا ہوں, بہت شکریہ منصور بھائی. ایک آدھ فکرہ جو پہلی گفتگو ہوئی ہے اس پہ سن لیں. یہ جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہے نا, یہ ایک قومی سانحہ ہے, اس کا صرف پیٹ سے تعلق نہیں, اور میں نے ان کے سامنے ایک نہیں یہ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں. بالکل, اس لیے باقر نجوی صاحب کی جو رپورٹ ہے نا جو لیک ہوئی ہے, یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کی طرح اور ایک خالص یعنی ابتدائی معلومات کی بنیاد پہ رپورٹ بنی ہوئی ہے. ٹھیک, یہ جب تک نواز شریف اور شہباز شریف حکومت میں بیٹھے ہیں, یہ کیس 1 انچ آگے نہیں بڑھے گا. اس میں ترقی معکوس تو ہو سکتی ہے, انصاف کی طرف ایک قدم نہیں بڑھ سکتا. میرا پاکستان کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کے اوپر کوئی 30-35 سال کی ہوش کی نگاہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب یہ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ماڈل ٹاؤن کیس جو ہے یہ ان کی گردن کا پھندا ہوگا. یہ جائیں گے, دیکھیں میں آپ سدا بادشاہ تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں. وہ آپ کی بات درست ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, میں نے وہ بھی دیکھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا روئے گا, وہ پتہ ہی نہیں لگا تھا. سر میرا کویشچن مجھے اجازت دیجیے گا دوبارہ اس کے بعد میں کہ دیگر سیاسی جماعتیں آپ کے لیفٹ رائٹ ہاں جی, اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف بھی آتے ہیں. میں پی ایم ایل این کے موقف کو پچھلے 15 روز سے سن رہا ہوں. گھر ہے, گھر ہے, گھر ہے, اس کا تقدس ہے. یعنی چوٹی زیریں کس کا گھر نہیں تھا, فتیانہ گھر نہیں تھا, خانیوال کا ایم پی اے جس کے اوپر حملہ کیا تھا انہوں نے گھر نہیں تھا. پیپلز پارٹی مرکز میں تھی اور یہ صوبے میں تھے, اور جتنے حملے انہوں نے یعنی پیپلز پارٹی کے دفاتر اور گھروں کے اوپر کروائے تھے وہ سارے کسی کے گھر تھے. لیکن وہ اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اجازت ہے, آپ کر لیں, دھرنا دے دیں, مارچ دے دیں آپ. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر یہ میرے تک ہوتا نا تو میں جاتی عمرہ کو, وہاں لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس, اس کے اوپر ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, اس کے اوپر پچھلے سال 36 کروڑ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں لکھا ہے اگر وہ ڈکلیئرڈ کیمپ آفس. اچھا, وہ ویسے وزیر اعظم نواز ڈکلیئرڈ کیمپ آفس ہے, ان کی اپنی ملکیت, ڈکلیئرڈ کیمپ, ان کی ذاتی ملکیت. اچھا, ڈکلیئرڈ کیمپ آفس ہے وزیر اعظم کا. پچھلے سال اس کے اوپر ٹیکس پیئر اور پبلک کے پیسے سے 36 کروڑ روپے کی 4.5 کلومیٹر باڑ لگی ہے. میں نے 2 دفعہ آپ سے سوال کیا, اب آپ نے دونوں دفعہ مجھے جواب نہیں دیا. میں تیسری اور آخری دفعہ, آخری موقع ہے آپ کو, میں آپ سے آخری دفعہ سوال کر رہا ہوں, دیگر سیاسی جماعتیں کدھر ہیں آپ کے ساتھ؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ
یعنی بہت سارا پانی پولوں کے نیچے گزر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہوتی ہے، اس لیے جواب دینا ضروری تھا. اب آپ نے تیسری مرتبہ کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا مکمل کوشش کریں کہ اس بار ہیٹرک نہ ہو. نہیں، کوئی ایسا کیفیت نہیں ہوگی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں اصل میں دنیا کے اندر موقف ہوتا ہے، اور یہ ساری اپوزیشن کی جماعتیں تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ ان کا موقف ہے، جو ان کا موقف ہے تحریک انصاف کا موقف. سر یہ کیا بات ہے؟ آپ نے یعنی موقف کا ایک ہونا بہت بڑی بات ہے. سر موقف تب ایک ہوتا ہے جب بیچ میں ڈیوائیڈر ہو، ادھر ہو عوامی تحریک، ادھر ہو پاکستان تحریک انصاف. یہ کہتے ہیں اکٹھے. یہ نہیں ہوتا اکٹھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسمبلیوں کے اندر بیٹھی ہو اور پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک پہ بیٹھی ہو. یہ اکٹھے نہیں ہوتا. میں بتاتا ہوں نا جی، آپ کے نظر سے وہ ہے اور میری نظر سے جو قوم سن رہی وہ یہ ہے. ہم پیٹ کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی کو ساتھ سمجھتے ہیں، ہم کاف لیگ کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں اور جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں. یہ نہ کہہ دیجیے گا منصور علی خان کو بھی اپنے ساتھ سمجھتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنا ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ سنا ہے کہ پیناما لیکس کے اوپر آپ وزیر اعظم کے موقف کے حامی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل صاف ہوں، میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آپ وزیر اعظم کے حامی آپ کہتے ہیں کہ ہاں ان کو موقع دیا جانا چاہیے صاف ہونے کا. یہ ظالمانہ نظام. میں ویسے تو تجزیہ نہیں دے سکتا، لیکن میں کم از کم اس بات کے اوپر تو there is no question about it کہ the Prime Minister is answerable to the public and he needs to answer کہ پاناما لیکس کے اندر وہ نام کس طرح ہے. میں یہ عرض آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے رائے ایونٹ کا مارچ ہے. کامل علی آغا صاحب، اچھا اب وہ روحانی طور پہ آپ کے موقف کی جو حمایت کر رہے ہیں، قوت بھی محسوس کر رہے ہیں اور یہ عملاً زبان ہمارے ساتھ نظریاتی طور پہ. یو تھنک کہ پیناما لیکس پہ پی ٹی آئی اور پیٹ کے موقف میں کوئی فرق ہے؟ ایبسولوٹلی نو. میں آتا ہوں ویسے میں آتا ہوں اس کے اوپر کیونکہ لگتا نہیں ہے سڑک پہ اکٹھے نہیں ہیں. میں آتا ہوں سڑک پہ ضروری نہیں ہوتا. سڑک پہ تو ہم ڈی چوک میں بھی جاتے نہیں. You don't have to laugh. ایک پیج پہ ہونا تبھی ثابت ہوتا ہے جب ایک سڑک پہ ہوں. ڈی چوک میں تو ہم ایک سڑک پہ نہیں I mean come on you in the same area. آپ یہاں پہ 2 کلومیٹر کا فرق لے آتے ہیں. جی یہ کیا بات کریں؟ نہیں تو وہ ایک بلو تھا جب آپ لوگ ان کو رستے میں چھوڑ کے چلے گئے. اصل میں دونوں ساری سیاسی پارٹیاں مکمل سیاسی پارٹیاں ان کا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مسلم قاف وہ بھی آپ کے ساتھ ہے نا. ان کے موقف کی حمایت ہماری حمایت تھی. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کامل علی آغا صاحب، کامل علی سب سے پہلے تو معذرت بڑا لیٹ میں آپ کے پاس تشریف لا رہا ہوں، لیکن یہ بتائیے گا آپ کا اس وقت سٹانس کیا ہے؟ کیا مسلم قاف کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس مارچ میں حصے دار ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے منصور علی خان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مجھے 10:30 بجے لائن پہ لینا چاہیے تھا. اچھا چلیں بہرحال معذرت بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جد و جہد کے اندر چھو منتر نہیں ہوا کرتے. وقت لگتا ہے. آپ اگر اپوزیشن کو دیکھیں تو 2 ایشوز کے اوپر پوری اپوزیشن متحد بھی ہے اور یکجان بھی ہے. بلکہ وہ جماعتیں بھی جو اندر سے یقینی طور پہ حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں، لیکن ان 2 ایشوز کے اوپر ان کی زبان جو ہے وہ یکجان ہے پوری اپوزیشن کے ساتھ. اور وہ 2 ایشوز ایک پاناما لیکس ہیں اور ایک ماڈل ٹاؤن ثانیہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایشو ایسے ایشو ہیں جو حکومت کی جان نہیں چھوڑیں گے. اور رہی بات یہ کہ کسی کے گھر کے اوپر حملہ یا گھر کی طرف جانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نان ایشوز ہیں. اور خاص طور پہ اس صورت کے اندر کہ جو جماعت اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے نون لیگ، وہ نون لیگ جو ہے وہ تو آپ کو چودھری صاحب نے ابھی بتا دیا کہ کہاں کہاں وہ گئے. انہوں نے تو وہ متعلقہ بیوی جو عمران خان نہیں تو کامل علی آغا صاحب، میں ذرا اگر سمجھنا چاہوں آپ سے، میری ہیلپ کیجئے گا. اور یعنی ایک بات اس وقت اچھا چلے آپ بولیے ایک بات کر لینے دے مجھے. جی بولیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گھر جو جاتی عمرہ میں محل بنا ہوا ہے، یہ اس کی اگر انیشل کاسٹ نکالیں تو اس سے 10 گنا زیادہ پیسے اس قوم کے لگ چکے ہیں. اور پچھلے سال 3 سال کے اندر تو میرے خیال میں 3 گنا زیادہ پیسے لگ چکے ہیں.
اور اس قوم کے لگے ہوئے ہیں. یہ گھر تو ہے اس قوم کا اور اس قوم کی ملکیت ہے. اگر حساب کتاب کسی دن ہوا تو یہ گھر جو ہے وہ میاں صاحبان کو چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کامل علی آغا صاحب میں دوبارہ آؤں گا پاکستان کی, کیونکہ ان کے تمام راستے, تمام سڑکیں, تمام شاہراہیں, تمام دیواریں, تمام فینسز یہ اس ملک اور قوم کے پیسے سے بنی ہیں. ٹھیک ہے. کامل علی آغا صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہے گا. میں آ رہا ہوں, مجھے چھوٹی سی ایک بریک لینی پڑ رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے کے اس کے بعد زعیم قادری صاحب سے ان کی رائے بالکل جواب دیں گے, اور وہ ان سے یہ بھی پوچھیں گے ان کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کا گھر وزیر اعظم کا ہے ہی نہیں, تو پھر مسئلہ کیا. تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ زعیم قادری صاحب. آپ نے ساری گفتگو سن لی, جوابات آپ میرے خیال میں ضرور دینا چاہیں گے, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات کامل علی آغا صاحب نے کہا کہ عوام کا پیسہ ہے. وہاں پہ رائے ونڈ میں جو گھروں کے اوپر لگا ہوا ہے, کیمپ آفس ہے, اس کے اوپر جو اسٹرکچر کے اوپر پیسہ لگتا ہے وہ بھی عوام کا ہے. عوام جا کے اگر وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, جب کامل علی آغا صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے تب یہ باتیں کرتے نا. آج ان کو یاد آ گئی ساری باتیں. یہ ایک ڈفرنٹ ڈبیٹ نہیں, کوئی ڈفرنٹ ڈبیٹ نہیں ہے. ڈبیٹ ہے. چودھری شجاعت صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ کسی کے گھر نہ جاؤ, اور یہ کسی کا گھر ہے یہ میں نے نہیں کہا تھا. سب سے پہلے پولیٹیکل پارٹی, میں جواب لے لوں. اچھا چلیں بولے. تمام جواب دینے نا. آپ نے سب سے پہلے چودھری شجاعت صاحب نے جو پاکستان میں بہت زیرک سیاستدان جواب لے لیں کہ یہ کسی کے گھر اور ہم کسی کے گھر جانے کے قائل نہیں ہیں. منصور علی آغا صاحب نے جواب ان کو نگیٹ اور نگلیکٹ کر دیا. زعیم قادری صاحب ایک منٹ جواب تو دینے دینا. ان کو چپ کر جواب صرف ایک صرف میری جواب مجھے جواب دیں. آپ نے ان کو آتے ساتھ ہی کہا کہ صرف ایک جواب لے لیں. میں نے غلط ادا کیا. نہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے. وہ صرف ایک جواب دے دیں, صرف جواب دیں. میں آپ کے پاس ہی میں واپس آ رہا ہوں. میری بات پوری ہونے دینا. اچھا چلیں, مجھے جواب دینے دیں. صاحب وہ آدمی تھے مجھے جواب دینے دیں. یہ فرمایا, اچھا میں آ رہا ہوں, یہ فرمایا کہ جناب ہم کسی کے گھر جانے کے قائل نہیں ہیں. یعنی کہ چودھری شجاعت صاحب بالکل اس وقت میرے خیال میں سوئے ہوئے تھے یا وہ کسی اور دنیا میں تھے جب انہوں نے بیان دیا. کامل علی صاحب کا یہ موقف ہے, میں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب جائے جاج چودھری صاحب پہ. انہوں نے کہا جی پاناما لیکس میں یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, وزیر اعظم کو. سر میں آ رہا ہوں, پروگرام میرے بھائی کہ وزیر اعظم نے تقریر کی, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کی, اور اس تقریر میں ڈاکومنٹ پیش کیے. اس کی بات وزیر اعظم کا نام دور دور تک کہیں نہیں ہے. میں آ رہا ہوں صاحب. پاناما لیکس. اچھا قاضی صاحب اب تو مجھے جواب نہیں دینا. کہ یہ پیسے یہاں سے گئے, وہاں سے انہوں نے اس کی ٹریل بھی. قاضی صاحب اب اجازت دیجئے مجھے ایک منٹ. میں آ رہا ہوں نا, I will let you respond. کامل علی آغا صاحب, نہیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. کامل علی آغا صاحب وزیر ہوتے ہوئے یہ ٹیررسٹوں کی طرح ایک پریس کانفرنس کرے, اس کو کیا حق تھا؟ مجھے یہ بتائیں. چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو کہا وہ اس پہ ہم قائم ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر کے اوپر ہم احتجاج نہ کریں. تو اچھی بات ہے نا, ان کے پاس جواب تو دینے دینا. ان کے پاس کیا جواب ہے؟ That's the point. ایک وقت میں ایک آدمی بولے نا, غلط کر رہے تھے. میں نے اسی لیے میں نے ان کو کہا تھا کہ ٹھہر پہلے آپ بول لیں, آپ ان کو جواب دینے دیں. جی نہیں, کیا جواب دینے دیں یار. میں نے چودھری صاحب کا پاناما لکھا جواب. میں ابھی آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں. کیوں یہ آپ کا ایک منٹ, everyone one at a time please, one at a time. ایک منٹ ہم نے کام یہ کہتے ہیں کہ باہر کے پیسے سے باہر چلے. ایک منٹ قاضی صاحب ریکویسٹ, قاضی صاحب سن لیں نا. ایک منٹ جی زعیم قادری, میں یہ کہوں گا کہ اپنے ضمیر سے بات کرو. ہاں ضمیر سے بات کر رہا ہوں. آج کر رہے ہو چودھری شجاعت صاحب نے کیا کہا تھا بتا دیجئے. نہیں کرتا, رات کے وقت اکیلے سوچنا اور اس آواز کو سنو. ان دو شہید نوجوان خواتین کی بیٹی کی آواز سنو. آج میرے کانوں کے اندر وہ گونج رہی ہے. بالکل شہادتیں ہوئی ہیں, اور وہ بالکل حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اس کو وہ نہ ہوتی. اگر وہ ہوئی ہیں تو وہ لوگ جیل میں ہونے چاہیے, اور وہ جیل میں ہیں. میری ماں کو سات پولیس والے جیل میں ہیں. زعیم قادری وہ آواز کبھی دبائی نہیں جا سکے گی. اللہ کے حضور. اچھا میں ایک منٹ, کیونکہ اب میں نے میرے خیال میں سب کو میں نے, اچھا مجھے سنیے, ایک زعیم قادری صاحب listen to me.
Listen to me. My question to you. My question. ادھر دیکھیے میری بات سنیں. میں ایک منٹ کامل آغا صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا ایک منٹ. مجھے آخری کیونکہ چند آخری منٹ ہیں. پیس امن کے ساتھ سب کچھ ہوگا, کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. نہ صرف آپ لوگوں کی جانب سے کسی قسم کا کوئی ریٹیلیشن تو نہیں ہوگا. ریٹیلیشن کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس ریلی کی طرف آنکھ بھی اٹھا نہیں, that is not the question. میں کوشچن یہ کر رہا ہوں, نون لیگ کے کارکن کسی قسم کا ڈنڈا بردار تو نہیں ہوں گے, ان کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوگا. اور بالکل بھی نہیں ہوگا. اور اگر ہو ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گھر آ رہے ہیں, ہم ان کو کھانا پیش کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو مشروب پیش کرنا چاہتے ہیں, ہم نے ان کے راستے کی رکاوٹ کبھی نہیں بنے. اور قیادت کا حکم, قیادت آخری بات 14 لوگوں کے قاتل اندر ہونے چاہیے. 14 لوگوں کے قاتل اندر ہیں, 7 پولیس والے جیل میں ہیں, اور جب عدالت فیصلہ کرے گی وہ بھی. زعیم قادری صاحب, اعجاز چودھری صاحب, گنڈا پور صاحب, بہت شکریہ آپ کا. کامل علی آغا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, کوشش تھی کسی طرح آپ کو جو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے, لیکن obviously جب 2-3 لوگ آپس میں ہی ڈسکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایک ساتھ بولنا شروع کر دیتے ہیں, it's a very tough job to be an anchor. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.